بعض لوگ یا اکثر لوگ اس بارے میں بحث کرتے ہیں اور اس بارے میں سوال بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے دانتوں کا اعتبار ہے یا اس کی عمر کا اعتبار ہے، اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ تو دیکھیں، مسند احمد میں جو روایت ہمیں ملتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ذبح نہ کرو مگر مسنہ جانور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا اسی روایت میں کہ اگر تم پر مشکل پیدا ہو جائے تو تم جذع ذبح کرو، اس میں وہ بھی کس کی طرف سے؟ بھیڑ یا دمبے کی طرف سے، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری ہے، بھیڑ اور دمبا۔ تو اب اس روایت سے ہمیں معلوم ہو گیا صاف طور پر کہ جو جانور ہے بڑا جانور، تو اس کے لیے مسنہ کا ہونا ضروری ہے، اور جو بھیڑ یا دمبا ہے اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کا جذع بھی صحیح قرار دیا ہے، جو کہ 6 ماہ سے اوپر کا ہوتا ہے، اور جذع اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ سے بڑا اور اتنا ہو کہ اگر اسے آپ سال والے جانوروں میں چھوڑ دیں تو اس کا کوئی خاص اس کے اندر ڈفرنس پیدا نہ ہو، یعنی اسے آپ ڈفرینشیٹ نہ کر سکیں یا اس کے اندر کوئی فرق نمایاں نہ ہو زیادہ۔ جہاں تک مسنہ کا جو استعمال ہے تو اس بارے میں اختلاف ہوا ہے، جو بعض اہل لغت ہیں یا جو ڈکشنری والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لٹرل میننگ میں ہے، اور لٹرل میننگ میں کس طرح ہے؟ لٹرل میننگ میں اس طرح ہے کہ یہ سن سے ماخوذ ہے۔ سن کہتے ہیں عربی زبان میں دانت کو، اور ثنیہ کہتے ہیں اگلے والے 2 دانتوں کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جانور کے اگلے دودھ والے 2 دانت ٹوٹ کر پختہ 2 دانت نکل آتے ہیں، یعنی جو پکے دانت نکلتے ہیں، تو وہ جانور مسنہ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اور حضرات ہیں، بعض جو دوسرے فقہا ہیں، ان کے نزدیک مسنہ یہ سن سے ماخوذ ہے، اور سن کہتے ہیں جانور کی عمر کو یا سال کو۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور کی جب عمر پوری ہو جائے تو پھر اس کے دانتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف عمر کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی جس عمر میں وہ دانت عموماً نکل آتے ہیں تو اس عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اب جو بڑا جانور ہے اس کے عموماً 2 سال بعد نکلتے ہیں 2 دانت، جو بکرا ہے اس کے سال کے بعد تقریباً نکلتے ہیں، یعنی سال کا پورا ہونا ضروری ہے اس کا۔ اسی طرح جو اور اونٹ وغیرہ ہیں اس کا 5 سال بعد اس کے 2 دانت نکلتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزوں کو ملا کر دیکھا گیا، یعنی تجربے کے اعتبار سے جو جانوروں کے دانت ہیں وہ کب نکلتے ہیں، تو اصل بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ نشانی تو آپ دانتوں کو ہی قرار دیں گے، یا سائن جو ہوگا عمر پوری ہونا کا وہ دانت ہی ہیں، لیکن چونکہ آب و ہوا کے لحاظ سے، غذا کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، ان سب چیزوں کے فرق کے اعتبار سے جانور کا اندر جو فرق ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے دانت نکلنے کے اعتبار سے، تو دانتوں کا اصل اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار اس کی عمر کا ہے۔ اگر عمر اس کی پوری ہو جاتی ہے اور اس کے دانت نہیں نکلتے تو اس جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، اب اس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں بالکل۔ اب اس بات کا کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر آج کل بیوپاری ہیں اور آج کل جھوٹ بھی عام ہے، تو اگر کسی معتمد اور پکے ذریعے سے آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جانور کی عمر پوری ہے، یعنی جو بتانے والا ہے اس شخص پر آپ کو پورا اعتبار ہے، یا پھر آپ کا وہ کوئی قریبی بندہ ہے جس پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا آپ سے، اور اس نے بذات خود آبزرو کیا ہے جانور کو کہ یہ جانور پورا جو ہے وہ 2 سال کا ہے، تو اگر جانور کی عمر پوری ہوتی ہے، اس کے دانت نہیں نکلتے، تو اس جانور کی قربانی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اعتبار اسی چیز کا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو اور اس بندے کی سچائی پر آپ کو بالکل اطمینان ہو۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ کو دانت دیکھ کر ہی جانور لینا چاہیے، کیونکہ دانت جو ہیں وہ ایک نشانی ہے اس کی عمر پوری ہونے کے۔